دوستو ایز اے نیشن بطور پاکستانی ہم میں بہت ساری بیماریاں اور خامیاں ہیں جس کی بدولت ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان پر قابو نہ پایا تو ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں، خود بخود ہی اپنا وجود کھو دیں گے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے بجائے دوسروں پر الزام لگا کر راہ فرار اختیار کرنے کے عادی بن چکے ہیں۔ ایک حکومت آتی ہے، وہ ملک کی بربادی کا ذمہ دار پچھلے حکومت کو ٹھہراتی ہے، پھر جب وہ چلی جاتی ہے تو آنے والی انہیں ذمہ دار بتلاتے ہیں، فوج سیاستدانوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور سیاستدانوں کے پاس عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آسان اور کارآمد حل ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ اختیارات ہی نہیں تھے، سسٹم تو آرمی چلا رہا ہے، عدالتوں میں کیسوں کے انبار پڑے ہیں، تعلیمی نظام درہم برہم ہے، ہیلتھ کیئر ڈوب چکا ہے، معیشت اور سرمایہ کاری اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، کرپشن اور بدعنوانی پوری دنیا میں پاکستانیوں کی علامت بن چکی ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور آج کل خواجہ آصف اور آرمی ترجمان احمد شریف کے کچھ بیانات سامنے سے گزرے جس میں وہ عمران خان کو ملک کی تباہی اور خاص کر کھیپی میں بدامنیوں کا ذمہ دار بتاتے ہیں۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دو چار بیان داغ لیتے ہیں کہ کھیپی میں حکومت مسنگ ہے، کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی دست و گریباں رہتے ہیں، الغرض کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے کسی الزام کے قصوروار سب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی کامیابی اور ترقی اس کے اداروں کی مضبوطی اور ذمہ داری پر منحصر ہوتی ہے، لیکن افسوس جب ادارے اپنی ناکامیوں کا جائزہ لینے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے لگے تو ملک پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ہر ادارہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ معیشت گر رہی ہے تو الزام دوسروں پر، تعلیم زوال پذیر ہے تو الزام کسی اور پر، انصاف کمزور ہے تو الزام اوروں پر، بدامنی کا دور دورہ ہے تو الزام اوروں پر، یعنی ہم اپنی اصلاح کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہے۔ جب ادارے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکام رہے تو اس کا براہ راست اثر معاشرے پر پڑتا ہے، بدامنی جنم لیتی ہے، قتل و غارت عام ہوتا ہے اور دہشت گردی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے پھر سے دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ ہم یہ کہہ کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پڑوسیوں کی سازش ہے، یہ سب بیرونی ہاتھ ہے، یقیناً بیرونی سازشیں بھی ہو سکتی ہے، مگر کیا ہم یہ بھول جائے کہ اگر ہم اندرونی طور پر مضبوط اور متحد ہو تو کوئی بیرونی ہاتھ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الزام تراشی کا سلسلہ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ہم خطے کے دوسرے ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں، جہاں ہمارے ہمسایہ ممالک تعلیم، معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ ہم اب بھی یہ طے کرنے میں لگے ہیں کہ قصور کس کا ہے۔ ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم حقیقت کا سامنا کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ دوسروں پر الزام لگانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے ادارے اپنی ناکامیوں کو تسلیم کرے، اپنی اصلاح کرے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو کوئی طاقت ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ترقی کا راستہ دوسروں کو برا کہنے میں نہیں
بلکہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے میں ہے۔ اگر ہر ادارہ اور ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے تو پورا نظام درست ہو سکتا ہے، نہیں تو یہ بلیم گیم ہمیں زیادہ دیر بچا نہ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک ذمہ دار اور فرض شناس قوم بنائے۔ آمین۔